الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے بات ہوئی تھی حمد، ثنا اور مدح کے بارے میں اور رب کے بارے میں، رب کس کو کہتے ہیں. آج بات ہوگی عالمین کے بارے میں. عالم یہ علم سے بنا ہے، اور علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، پہچاننا. عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اسے دیکھ کر اس کے بنانے والے کی پہچان ہوتی ہے. آپ آسمان دیکھیں، زمین دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، دریا درخت دیکھیں، تو یہ چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان کو بنانے والا ہے کوئی. تو عالم علامت سے بنا ہے، یعنی ایک پہچان، ایک نشانی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنی بھی کائنات پھیلی ہوئی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے. یہ کائنات خود بتا رہی ہے. مفسرین کے مختلف اقوال ہیں عالم کے بارے میں. یہ تو ایک لغوی بات ہے. اصطلاحی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عالم ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود سے ہے، اس لیے اس کو خدا کہتے ہیں. اب مفسرین نے بیان کیا کہ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے رب العالمی کیوں نہیں کہا، رب العالمین کیوں کہا، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا. ایک نہیں کہ ایک عالم کا رب ہے، بلکہ تمام عالموں کا رب ہے. عالم کتنے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 40,000 یا 80,000 عالم ہیں. اگر ہم ان عالم کی تحقیق میں جائیں اور ریسرچ کریں تو یہ تو یقینی بات ہے کہ جب ہم اس چیز کی تحقیق کریں گے تو اس کے بنانے والے کی طرف جب اشارہ ہوگا تو ہمارے ایمان میں قوت پیدا ہوگی، تازگی پیدا ہوگی. بس ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں یہاں. سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم نے ریسرچ کی کائنات کے اوپر تو ہم نے ستاروں کو دیکھا، جیسے سورج ہے، چاند ہے. اسی طرح بہت سارے ستارے ہیں جو متحرک نہیں ہیں، لیکن 7 ستارے ایسے ہیں جو متحرک ہیں، چلتے ہیں. زحل، مشتری، مریخ اور شمس، زہرہ اور قمر. تو ان میں سے ہم 2 ہی کو جانتے ہیں، سورج اور چاند. یہ بھی ستارے ہیں. سورج زمین سے، یہ سائنس کی تحقیق پیش کر رہا ہوں عالم کو سمجھنے کے لیے، سورج اس زمین سے کتنی مسافت پر ہے؟ 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے. کتنا؟ 15 کروڑ کلومیٹر. یہاں ہم جو مسافت دیکھتے ہیں کہ جی یہاں سے شیرکوٹ 5 کلومیٹر ہے، اور دھامپور مان لو 15 کلومیٹر ہے، افضل گڑھ جو ہے 20 ہے. یہ کلومیٹر ہے نا. زمین سے سورج 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے. کتنا فاصلہ ہو گیا، کتنی مسافت ہو گئی. اب جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی جو روشنی زمین پر پڑتی ہے وہ 8 منٹ 20 سیکنڈ میں یہاں پہنچ جاتی ہے. کتنے کلومیٹر چلی وہ؟ 15 کروڑ کلومیٹر 8 منٹ میں پہنچ گئی. کتنی رفتار سے چل رہی ہوگی وہ؟ ہم کسی ٹرین کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ فی گھنٹہ
100 کلومیٹر چلتی ہے، 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر چلی جاتی، 200 کلومیٹر چلی جاتی، اتنی رفتار سے چلتی ہے۔ سورج کی جو روشنی جب شروع میں نکلتا ہے صبح میں، جو اس کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں، صرف اتنی مسافت میں 8 منٹ 20 سیکنڈ میں زمین پہ پہنچ جاتی ہیں۔ وہ کتنی رفتار سے چلتی ہوگی؟ سائنس خود کہتی ہے کہ وہ روشنی چلتی ہے 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلتی ہے۔ کتنی؟ 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں۔ تو اب وہ زمین پر جب پہنچتی ہے تو تقریباً 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتی ہیں، 60 سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے وہ 1 کروڑ 80 لاکھ کلومیٹر۔ اب اس کو لگائیے کہ یہ 60 سیکنڈ میں 1 منٹ میں اتنی چل رہی ہے، تو پھر 24 گھنٹے میں کتنی چلے گی؟ سائنس کہتی ہے پورے سال میں، یعنی 365 دن میں 9.5 خرب کلومیٹر چلتی ہے وہ رفتار سے۔ تو سائنس یہ ناپ رہی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کائنات پھیلی ہوئی کہاں تک ہے۔ تو اب انہوں نے ایک پیمانہ بنایا، ان کے پاس سارے اعداد ختم ہو گئے، ان کے پاس کوئی اس کی مسافت کو ناپنے کا پیمانہ نہیں، تو انہوں نے ایک اپنی اصطلاح قائم کی، نوری سال، کہ ایک نوری سال ہوتا ہے، اور وہ نوری سال یہ ہے کہ جو زمین پر یہ کرن پڑ رہی ہے سورج کی، تو وہ 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہے، 8 منٹ 20 سیکنڈ میں یہاں پہنچ رہی ہے، 1 سال میں 9.5 خرب کلومیٹر وہ چل رہی ہے، یعنی اتنی دور پہنچ رہی ہے وہ۔ تو یہ جب پورے سال میں چلتی ہے، پورے سال کو کہتے ہیں ایک نوری سال، یعنی 1 سال میں وہ جو چلی یہاں سے روشنی، وہ 9.5 خرب کلومیٹر چلی، 1 سال ہو گیا۔ سائنس یوں کہتی ہے، ہم نے تحقیق کی ہے کہ یہ کائنات کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ کائنات کا مطلب دنیا مت سمجھ لینا، دنیا تو چھوٹی سی ہے، یہ تو ایک گولا ہے۔ یہ سورج کی بات ہو رہی ہے، اس کی کرن نے اس سے اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ اور جو یہ کائنات کہاں کہاں ہے یہ پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تو ایک گولا ہے، آسمان پہ جانے کتنے گولے، اربوں خربوں گولے ہیں ایسے، سورج کتنا بڑا ہے زمین سے، تو یہ وہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں، زمین کو نہیں۔ زمین تو انسان ہی ناپ لے گا کہاں تک ہے، لیکن وہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں، یہ بنی ہوئی کائنات کہاں تک پھیلی ہوئی۔ تو نوری سال کی اصطلاح قائم کی کہ 1 سال میں جتنی وہ روشنی چلی اتنی دور تک، 9.5 خرب کلومیٹر، تو وہ 1 سال میں ہوا۔ ایسے سائنس کہتی ہے اربوں سال ختم ہو جائیں گے، لیکن کائنات کا پتہ نہیں چلے گا کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس تفصیل کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا اپنے ذہن میں وسعت پیدا کریں اور سوچے کہ یہ کیسے انسان حساب لگائے گا کہ سائنس نے اپنا پیمانہ بنایا، وہ بھی ایک عجیب طریقے سے۔ وہ ان کے پاس کوئی یہ نہیں کہ ہاں جی 1,00,000 2,00,000 کا ایک پیمانہ ہو، انہوں نے نوری سال بنایا، اور نوری سال بھی سورج سے اس طرح مستعار لے کے بنایا، اور یوں کہہ رہے ہیں اربوں خربوں سال ختم ہو جائیں گے ایسے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ کائنات کہاں ہے۔ سائنس فیل ہو گئی یہاں آ کر۔ اب سائنس نے تو ہمیں یہی بتایا صرف کہ بھئی یہ کائنات ایسے پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اس ساری کائنات کو میں اکیلا چلا رہا ہوں، یعنی اس ساری کائنات کا رب ہوں میں، جو تم نے اندازہ لگایا ہے، جبکہ تم نے ایک کوئی تحقیق یقینی طور پر پیش نہیں کی، جی وہاں ختم ہو گئی جا کے، بس تم یہاں آ کے یوں کہہ رہے پتہ نہیں کہاں گئی، کہاں تک کائنات پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کائنات تو بس اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جو عالم ہے، یہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہ تم جانتے ہو، اور جانے کتنی مخلوق ایسی جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم جو پاکستان کے مفتی اعظم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں 7 بر اعظم گھوما ہوں دنیا کے، اور مجھے سمندر کے اندر، سمندر کی تہ میں پنڈبی کے ذریعے جانے کا موقع ملا کہ میں وہاں گیا۔ یہ جو ہمارے جنگلات ہیں جو خشکی کے اوپر ہیں، اس سے بڑے بڑے جنگل سمندر کے اندر ہیں، اور سمندر کی جو مخلوق ہے خشکی کی مخلوق سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ ہمارے پاس جو یہ جانور ہوتے جنگلوں میں، اس کے علاوہ ایسے ایسے جانور سمندر کے اندر ہیں جو ہم نے دیکھے ہی نہیں کبھی، اس طرح کی مخلوق سمندر میں ہے، یعنی ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کائنات میں کیا کیا پھیلا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال
حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی سلطنت اور بادشاہی عطا کی تھی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی، نہ قیامت تک ملے گی۔ جنات پر، انسانوں پر، ہوا پر، پانی پر، چرند پرند، ساری چیزوں پر حکومت تھی ان کی۔ اور کیسا ان کا تخت تھا، کتنے لوگ اس میں بیٹھ کر جاتے تھے اور ہوا لے کے چلتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے جب اتنی مال و دولت اور سلطنت دی ہے، سب پر حکومت دی ہے، کیوں نہ میں ایک مرتبہ سب کی دعوت ہی کر دوں۔ یعنی مخلوق کی روزی تو اللہ ہی کے ذمے تھی نا، روزی نہیں تھی ان کے ذمے۔ تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں روزی بھی دینا چاہتا ہوں مخلوق کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے بس کی بات نہیں ہے روزی دینا ہے، کہ نہیں میں دینا چاہتا ہوں، کہ چلو 1 مہینے کے لیے آپ دے دو مجھے، بس یہ کہ میں 1 مہینے پوری مخلوق کو کھلانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ان کے پاس جنات تھے، سارے وسائل تھے، انہوں نے سوچا میں کر لوں گا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کر سکتے تم، کہ اچھا ٹھیک ہے 1 ہفتے کے لیے دے دیجیے آپ مہلت۔ بالآخر 1 دن کے لیے یا 1 وقت کے لیے ان کو مہلت ملی کہ تم 1 ٹائم کا کھانا تیار کروا لو، جب تیار ہو جائے مجھے بتا دینا اور ہم مخلوق کو بھیج دیں گے، تم کھلا دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو لگا دیا۔ اور جنات کی چھوٹی سی مثال میں دے دوں، بلکہ قرآن کے اندر بھی ہے کہ جب ملکہ بلقیس کا تخت منگایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو وہ کتنی دور تھا، میلوں دور تھا۔ اور جنات جو ان کے پاس تھا، ایک نے تو یوں کہا کہ حضرت انہوں نے کہا کہ اس سے آنے سے پہلے تخت لے کر آنا ہے۔ وہ آ رہی تھی اسلام قبول کرنے، فرما بردار بن کر کے، اس کا تخت پہلے لے کے آنا اس سے تمہیں، وہ جانے تالوں میں بند کر کے آئی تھی۔ تو ایک جنات نے تو یوں کہا کہ یہ مجلس ہماری برخاست نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی لگیں گے، اس سے پہلے لے آؤں گا میں، اتنی میلوں دور سے بھی۔ دوسرے نے یوں کہا کہ آپ جو ہے یوں دیکھ کر یوں نہیں دیکھیں گے اور سامنے حاضر کر دوں گا۔ جنات کی طاقت اتنی ہے۔ ایک چھوٹا سا کا مقصد یہ ہے کہ جنات کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، خود تسلیم کیا قرآن نے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے ان جناتوں سے کھانا تیار کروایا۔ کتنا کھانا تیار کیا ہوگا پتہ نہیں، کتنے وقت تک جنگل کے جنگل بھر دیے انہوں نے، اور ہوا کو یوں کہہ دیا کہ اب تو ان کے اوپر چلتی رہے، خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اب بہت ٹائم تک وہ کھانا تیار ہوا۔ اب اللہ سے کیا کہ اللہ جو ہے میں نے تیار کر لیا، اب آپ اپنی مخلوق کو بھیج دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ خشکی کی مخلوق میں سے بھیجوں یا تری کی یا سمندر کی مخلوق میں سے؟ کہ جی تری کی مخلوق بھیج دیجیے، سمندر والی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ آج تمہاری دعوت سلیمان کے دسترخوان پر ہے۔ وہ مچھلی آئی اور تقاضا کرنے لگی کہ لاؤ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ دسترخوان لگا ہوا تھا، کہاں تک لگا ہوا ہوگا، وہ سارا کھانا اس پر رکھا تھا، اور ایک کنارے پر مچھلی تھی دسترخوان کے۔ یوں کہا کہ جب سارے بیٹھ کے کھائیں گے تو بھی کھا لینا۔ ان کو تو یہ پتا تھا یہ بھی کھائے گی، جتنا بھی کھائے گی، بڑی تو ہے لیکن کتنا کھا گی، سارا ہی تھوڑی کھا گی ہے، کہ نہ مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، بس مجھے کھلاؤ پہلے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا چل تو بھی کھا لے۔ جس دسترخوان کے کنارے سے وہ بیٹھی تھی، اس نے اپنا جو منہ کھولا، وہ سارے ہنڈیے برتن کھانا سارا ہی لے گئی، وہ ایک ہی لقمے میں سارا چٹ کر گئی سارا کھانا۔ اور یہ لکھا مفسرین نے، اس نے کھانے کے بعد یوں کہا سلیمان اور لاؤ۔ سارا کتنے مہینے تک کھانا تیار کروایا، اور سارا کھانے کے بعد کہہ رہی اور لاؤ۔ تجھے اللہ تیرے اوپر رحم کرے، سارا کھانا کھا گئی، کہہ رہی اور لاؤ، میں تو ساری مخلوق کے لیے تیار کروایا تھا۔ تو اس مچھلی نے یوں کہا کہ سلیمان تم نے یہ جو کھانا مجھے کھلایا، میرا رب میرا اللہ مجھے دن میں 2 یا 3 مرتبہ اتنا کھلاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سمندر کے اندر اس کو روزی اللہ کتنی پہنچاتا ہوگا، وہ اتنا کھانا کھاتی تھی 2-3 مرتبہ دن میں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے وہ مچھلی کیسی ہوگی، سمندر کے اندر وہ ہے، سمندر کتنا بڑا ہوگا، اس میں مخلوق کتنی ہوگی، اس مخلوق کو روزی بھی دے رہا ہے، پال بھی رہا ہے اللہ تبارک۔ تو یہ کائنات کتنی پھیلی ہوئی ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جب سائنس فیل ہو گئی، سمجھ میں اس کی نہیں آ رہی، تو اللہ کی ذات سمجھ میں کس کی آئے گی؟ ہے کہ اللہ کا وجود بھی ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا کہ وہ کتنی طاقت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں گمراہ ہونے سے بچا، کیونکہ تو نے فرمایا کہ اس قرآن ہی کے ذریعے میں بہت سو کو ہدایت دیتا ہوں اور بہت سو کو گمراہ کرتا ہوں۔ یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما، اس تفسیری سلسلے کو قیامت تک جاری اور ساری فرما، اس کے ذریعے سے پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما، گمراہی کو ختم فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ کل ہونے والی ڈیبیٹ سے پورے عالم کے اندر ہدایت کو عام فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے اندر خاص طور سے بھائی چارہ پیدا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے برادران وطن ہیں اس ڈیبیٹ کو جو دیکھ رہے تھے یا دیکھیں گے، ان سب کے لیے اسلام کی طرف آنے کا ذریعہ فرما، ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی محبت پیدا فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ جو باطل طاقتیں پروپیگنڈا اور سازشیں کر رہی ہیں ان کو ناکام فرما۔ یا اللہ انہی میں سے ہمارے دشمنوں میں سے یا اللہ ایسوں کو کھڑا کر دے جو ان کے مقابلے میں آ جائیں۔ یا اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان مختصر سی دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے طفیل محبت میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔